अच्छा मुकद्दम ये होती है कि ज़ोहर के वक्त में असर भी पढ़ लें और मुअख्खर वो होती है कि असर के वक्त में ज़ोहर पढ़ें। पढ़ सकते हो गुजरने के बाद दोनों को पूरा बीच में पढ़ सकते हो। आवाज़ तो आ रही है आसपास आवाज़ आ रही है अभी अभी आ रही है कि नहीं सोच लिए कुछ ये नहीं है 37 से 37 तो पढ़ लीजिए हमने 37 से पढ़ेंगे ये तो मेरा मिस्टर बात के लिए आपने किया था फेल हो गया अच्छा आपने साइड पढ़ी थी मुझसे पक्की बात है अगर आपको समझ दे देता हूँ आप अपना नाम बताइएगा यही नाम लिखते हैं सही मुझे नीला पेन दीजिए
اچھا یہ کون؟ اچھا 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 جی 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 سند عالی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. سورہ انبیاء آیت نمبر 37. خلق الانسان من عجل سأریکم آیاتی فلا تستعجلون. انسان کو پیدا کیا گیا ہے من عجل، جلد باز. انسان جلد باز مخلوق ہے، جلد باز. سأریکم آیاتی، ان قریب میں دکھاؤں گا تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانیاں. فلا تستعجلون، بس تم جلدی نہ کرو. فلا تستعجلونی، مجھ سے جلدی نہ کرو. اس آیت کے نزول کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی مشرکین مکہ کو، تو وہ دعوت کے قبول کے بجائے نشانیاں مانگنے لگ گئے. نشانی دکھائیے، یا اگر چلو ہم آپ کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں تو عذاب لا دیجیے. ہم نہیں مانتے، لائیے عذاب. ہم نہیں مانتے، لائیے عذاب. یہ عجلت. نشانی دکھائیے، نہیں مانتے تو عذاب لائیے. حتیٰ کہ کہتے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے پتھر برسا دیجیے ہم پر، ہم ایمان نہیں لاتے. ان کان ھذا ھو الحق فامطر علینا حجارۃ من السماء، اگر یہ حق ہے اور ہم انکار کر رہے ہیں تو پتھر کی بارش کر دیجیے. یہ مطلب کفار کی یہ فطرت اور عادت ہے. یہ اللہ نے فرمایا کہ جواب یہ دیا کہ میں ان قریب اپنی نشانیاں دکھا دوں گا جو میری قدرت پر دلالت کریں گی اور اس انتقام پر دلالت کریں گی. تمہیں مجھ سے زیادہ جلدی نہیں مچانی چاہیے. جہاں تک بات ہے انسان کی عجلت کی، تو یہ قرآن کریم میں کئی اور جگہ یہ بیان ہوا ہے وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز ہے. دو جلد بازی کے دو معاملات ہیں. ایک جلد بازی ہے دنیا کے امور کے تعلق سے، ایک جلد بازی آخرت کے تعلق سے.
ہر معاملے میں آپ نے ٹھہراؤ اختیار کرنا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے آپ نے. لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو پھر وہاں قرآن میں کیا کہا؟ سابقو سارعو فاستبقوا. اب جلدی کرنی ہے، اب مقابلہ کرنا ہے، اب دوڑنا ہے، اب بر وقت کام کرنا ہے، اب ٹھہراؤ نہیں، اب توقف نہیں، اب نہیں رکنا، اب جلدی کام کرنا ہے. شریعت کے دائرے میں. ہاں شریعت کے دائرے میں رہ کر. بالکل. اب اللہ کہتا ہے میں تمہیں نشانیاں دکھاؤں گا. یہ نشانیاں دو طرح کی ہو سکتی ہیں. نمبر ایک، اللہ تعالیٰ عذاب کی صورت میں بڑی نشانی دکھا سکتا ہے، عذاب اتار کر تمہیں سفیدستی سے مٹا کر، یا پھر اپنے نبی کی صداقت، اپنے نبی کی سچائی کی نشانیاں تمہیں دکھا دے، جس کی وجہ سے تم ایمان لانے پر مجبور ہو جاؤ. دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. عذاب سے اللہ نے دو چار کر دیا مشرکین مکہ کو، قحط سالی کی صورت میں بھی کیا، اور پھر جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا. اور رہی صحیح کسر، اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کے موقع پر کر دی. یہ مستقبل میں بھی یہ آیت جو ہے ہم اس کو بالکل بالکل ہر معاملے میں. یعنی کہ آیت کا جو الفاظ ہے نا وہ تو قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی آپ کسی کے سامنے حق رکھیں گے، سامنے والا حق کے انکار پر جرت کرتے ہوئے یہ کہے گا جو کرنا ہے کر لو. آپ حق پیش کر رہے ہیں، وہ انکار کر رہا ہے، اور جواباً کیا کہہ رہا ہے؟ جو کرنا ہے کر لو، میں نہیں ماننا نا، تل آ جائے عذاب اللہ کا. پھر آگے بات یہ کہ اللہ تعالیٰ فلا تستعجلون، جلدی نہ کرو. آپ کو بھی جلدی بد دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ تو ایک تو ان کے حق میں دعا کریں، اور نمبر دو اس انکار کی شدت ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہوں تدبیر حکمت پر مبنی ہوتی ہے. کس کو کب کس طرح عذاب دینا ہے یہ فیصلے اللہ کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں، اور وہی ان فیصلوں کو کرنے کا مجاز ہے. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کب یہ پورا ہوگا وعدہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. اگر سچے ہو تو بتاؤ کہ یہ وعدہ کب ہے. اس وعدے سے مراد جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا، اللہ گرفت میں لے گا، اللہ کا عذاب اترے گا، تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عذاب کب اترے گا، اللہ انتقام کب لے گا، ہمیں غرق کب کرے گا، آسمان سے پتھر کی بارش کب ہوگی، دکھاؤ. جواب اللہ نے پہلے دے دیا، اور اگلا جواب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اللہ فرماتا ہے لو یعلم الذین کفروا، کاش وہ جان لیتے، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، کاش جان لیتے جنہوں نے کفر کیا. کیا جان لیتے؟ ہینا، وہ گھڑی، وہ وقت، لا یکفون، کہ وہ نہ روک سکیں گے، نہ وہ ہٹا سکیں گے، ان وجوہہم، اپنے چہروں سے، النار، آگ کو. کاش جان لیتا یہ کفار اس گھڑی کو جس گھڑی میں اپنے آپ سے جہنم کی آگ کو ہٹا نہیں سکیں گے. ولان ظہورہم، اور نہ اپنی پشتوں سے، اپنی پیٹھ سے. ظہور ظہر ان کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو. ان کی کمر کو بھی عذاب چھوئے گا، آگ چھوئے گی، اور وہاں سے بھی اس آگ کو نہیں روک پائیں گے. ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے. اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے یہ جو ابھی جو عذاب آنے کی خواہش کر رہے ہیں نا، اگر ان کو پتہ چل جائے کہ یہ عذاب کیسا ہے، اور وہ عذاب جب آ جائے تو ہٹنے والا نہیں ہے، تو کبھی مطالبہ نہ کرتے جلدی عذاب کا، کبھی مطالبہ نہ کرتے.
تو اس کا جواب محذوف ہے اصل میں. لو یعلم الذین کفروا حین لا یکفون عن وجوہہم النار عن وجوہہم النار ولا عن ظہورہم ولا هم ینصرون فلا یستعجلون. فلا یستعجلون، وہ جلدی نہ کرتے عذاب کے مطالبے کی. بل تأتیہم بغتۃ، بلکہ آئے گی ان پر، آئے گی ان پر وہ قیامت یا وہ عذاب کی صورت بغتۃ، اچانک. تأتیہم، اب تاتی کے اندر جو فاعل ہے نا ہی ضمیر ہے، اور وہ لوٹ رہا ہے یہ جو الساعہ وہ گھڑی عذاب کی، یا القیامہ. الساعہ قیامت مراد ہے یہاں پر، یا وہ گھڑی جس میں ان پر عذاب آئے گا، وہ آئے گا ان کے پاس عذاب کا لمحہ، عذاب کی گھڑی بغتتاً اچانک. فتبہتہم، وہ انہیں ہکا بکا کر دے گی. وہ ان کو ہکا بکا کر دے گی، کچھ بھی سجائی نہیں دے گا کہ وہ کیا کریں. حالت یہ ہوگی فلا یستطیعون، نہ وہ طاقت رکھیں گے ردہا، اسے ٹالنے کی، ولا ہم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دی جائے گی انہیں. مہلت کس چیز کی؟ کہ وہ توبہ کر سکیں. نہ توبہ کا ٹائم دیا جائے گا، نہ ایمان کا ٹائم دیا جائے گا، نہ معذرت کرنے کا ٹائم دیا جائے گا. اچانک آئے گی، حیران رہ جائیں گے کریں کیا، سجائی نہیں دے گا، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے. تو یہ تنبیہ ہے ان لوگوں کو جو اللہ تعالیٰ کی آیات کے انکار کے ساتھ ساتھ استہزاء کا پہلے اختیار کرتے ہیں. نہیں پڑھتے نماز، نہیں مانتے حدیث کو، تو کبھی اس کا عذاب جلدی آ جاتا ہے اور کبھی عذاب لیٹ آتا ہے. جلدی عذاب آنے کا اس کا بھی منظر موجود ہے حدیث میں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھا ہوا بائیں ہاتھ سے کھا رہا تھا. اس نے کہا کہ میرے اندر طاقت نہیں ہے. انا کا مسئلہ ہوا، آپ نے فرمایا تمہیں طاقت ہی نہ ہو. صحابہ فرماتے اس کا ہاتھ چھلنی ہو گیا، یعنی زندگی میں کبھی وہ ہاتھ دوبارہ اٹھ نہ سکا. انکار کا سزا کا معاملہ اللہ نے فوراً دے دیا. زمین کا دھس جانا، قارون کا زمین میں دھس جانا، اس طرح کے بہت سارے قصے. اس لیے سب سے بڑا اور بھیانک معاملہ جو ہے نا وہ استہزاء کا ہے. اللہ کی ذات، رسول اور ایمانیات، اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. ٹھیک ہے وہ آپ کی سستی ہے، وہ الگ بات ہے. سستی، غفلت، لاپرواہی کی وجہ سے آپ کوئی کام نہیں کر رہے، لیکن اگر کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کا مذاق اڑائیں گے تو عند اللہ بہت بڑا جرم ہے. اب اللہ و آیاتی و رسولی کنتم تستہزئون، کہ تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی آیات کا مذاق اڑاتے ہو. کیا تمہیں کوئی اور نہ ملا اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور اس کی آیات کے علاوہ؟ جی ہاں بل ہاں جلا دیا، آگ میں گاڑی میں جل گیا وہ. یہ دنیا میں بھی ایسے منظر دکھائے گئے، دنیا میں بھی ایسے منظر سامنے آئے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے. البتہ تحقیق مذاق اڑایا گیا برسول انبیاء کا،
من قبلک آپ سے پہلے، آپ سے پہلے انبیاء کا مذاق اڑایا گیا، یعنی آپ کا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے. تو آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف آپ کے ساتھ ہوا ہے، آپ سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی ہوا ہے یہ. بلکہ ایک آیت اور صراحت ہے، وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا، آپ سے پہلے انبیاء کی تکذیب کی گئی اور انہوں نے صبر کیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بات کا اظہار بھی منقول ہے حدیث میں. آپ نے فرمایا لقد اوذی موسیٰ باکثر من ذلک فصبر، موسیٰ علیہ السلام کو تو مجھ سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، انہوں نے صبر کیا، لہذا میں بھی صبر کرتا ہوں. فحاق، اب مذاق کرنے والوں کا انجام کیا ہوا وہ بیان ہے. فحاق بالذین، پس گھیر لیا، بالذین ان لوگوں کو جنہوں نے سخروا مذاق اڑایا، منہم ان میں سے، ان کفار میں سے جس نے بھی مذاق اڑایا تھا، گھیر لیا اس کو، ما کانوا بہ یستہزئون، اس چیز نے جس کے ذریعے وہ مذاق اڑاتے تھے، جس چیز کے ذریعے وہ مذاق کرتے تھے اسی چیز کو اللہ نے عذاب بنا کر ان پر مسلط کر دیا. یہ عذاب کی شکلیں، چہرے کو مسخ کرنا، زمین میں دھنسا دینا، بارش پتھروں کی ہو جانا، قحط سالی اور بہت سارے عذاب. پھر مسلمانوں کی قلت پر، ان کی کمزوری پر، کم وسائل کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ نے انہی مسلمانوں کے ذریعے ان کو کیا کر دیا؟ کچھ بھی نہیں ہے. 313 کہاں 1000، کہاں گھوڑوں کی اونٹوں کی فوج ہے، کہاں 3-4 گھوڑے، کہاں نئے اسلحہ اور کہاں چند تلواریں، کہاں بھوک اور افلاس، مال و متاع کے وسائل کی قلت، اور کہاں عیاشیاں. اللہ رب العزت نے نشان عبرت بنا دیا ان کو. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. کیا کون سا ہے؟ سوال ناقص ہے، وہ ذرا صحیح کریں. اس سے پتہ چلا جس دین کے معاملے میں جس چیز کو مذاق بنائیں گے اللہ تعالیٰ اسی چیز کو آپ کے لیے مسلط کر دیتا ہے. تو لہذا کسی کی نماز کا، کسی کے ایمان کا، کسی کے لباس کا، کسی کے عمل کا، کسی کے عقیدے کا، جب وہ من جانب اللہ درست ہے، صحیح ہے، برحق ہے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ جو سنتوں کے مخالف ہوتے ہیں نا، جو سنتوں کے مخالف ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ان کو سزا کیا ملتی ہے؟ کیا سزا ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ سنت کی اتباع کی توفیق ہی چھین لیتا ہے. اگر آپ نماز کے انداز کا مذاق اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ وہ سنت والا انداز، اس کی توفیق چھین لیتا ہے آپ سے. تو اس میں ایک تو اللہ کے رسول اور اہل ایمان کو تسلی ہے، تکلیفوں پر گھبرایا نہ کرو. یہ تو شروع سے ایک سلسلہ جاری ہے. اللہ کے نیک بندے، اللہ کے دین کا دفاع کرنے والے، ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے، انہیں تکلیف بھی دی گئی ہے. دوسرے وعید اور دھمکی ہے اس آیت میں ان لوگوں کو جو مذاق اڑاتے ہیں. تو دونوں معاملے حل کر دیے. جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ان کو تسلی دی گئی، جو مذاق اڑا رہے ہیں ان کو وعید اور تنبیہ کر دی گئی ہے. جی یہ حدیث ہے. قل پیغمبر کہہ دیجیے من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن،
کون ہے؟ من کون ہے؟ یکلؤکم کہ وہ تمہاری نگہبانی کرتا ہے، تمہاری حفاظت کرتا ہے، باللیل والنہار دن میں اور رات میں۔ کون ہے وہ جو تمہاری نگہبانی کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے دن اور رات میں؟ من الرحمن، رحمان سے۔ بل ہم بلکہ وہ عن ذکر ربہم اپنے رب کے ذکر سے معرضون، اعراض کیے ہوئے، منہ پھیرے ہوئے۔ یعنی اس آیت میں کہا جا رہا ہے دیکھو تمہارے جو کرتوت ہے نا، تمہارا جو کردار ہے، جو تمہاری گفتار ہے، جو تمہارے نظریات ہے، افکار ہے، وہ تو ایسے ہیں کہ دن یا رات کسی بھی گھڑی عذاب آ جائے۔ اتنی برائیاں کرتے ہو، رحمان کے احکامات کی اتنی بغاوت کرتے ہو کہ کسی بھی وقت زمین سے یا آسمان سے عذاب آ جائے، پھر بھی نہیں آ رہا۔ آخر اس عذاب کو روکا کس نے؟ کس نے روکا ہے؟ زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، اس پر بسنے والی یہ کمزور سی مخلوق اس کی بغاوت کر رہی ہے، اس سے دشمنی کر رہی ہے، اس کے احکامات کا مذاق اڑا رہی ہے، تو یہ عذاب کو آنے سے کس نے روکا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے۔ مہلت کے دو مقصد ہوتے ہیں اس رب کے، یا تو تمہیں موقع دینا چاہ رہا ہے کہ تم تبدیل ہو جاؤ، یا پھر اللہ تعالیٰ تمہیں آخری حد تک جانے کی تو مہلت دے دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں انما نملی لہم لیزدادوا اثما۔ کالا یکلؤ، کالا یکلؤ، فتح یفتح کے وزن پر ہے یہ کالا۔ اس کو کیا کہیں گے ہفتہ اقسام میں؟ صحیح، مضاف، محموس، لفیف، ناقص، اجوف۔ لفظ دیکھیں کالا، جی محموس، حمزہ، حمزہ آ جائے تو محموس، اور اگر حمزہ آخر میں آ جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ محموز اللام۔ پہلے میں آ جائے تو محموز الفا، درمیان میں آ جائے تو محموز العین، اور آخر میں آ جائے تو محموز اللام۔ بالذین میں با زائدہ ہے۔ یہ لوگ رب کے ذکر سے غافل ہیں، اعراض کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان پر عذاب نہیں آ رہا، تو اس عذاب کو روکا کس نے؟ سوائے اللہ کے کسی نے نہیں۔ جی ایک مقصد مہلت کا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ موقع دینا چاہتا ہے آپ کو، شاید آپ میں تبدیلی آ جائے، اور یہ اللہ کیا فضل ہوگا۔ دوسرا یہ اللہ رب العزت کی تدبیر ہے، تدبیر کہ اللہ آپ کو آخری حد تک جانے دیتا ہے، آخری حد تک۔ ان کیدی متین، پھر اللہ فرماتا ہے جو ہماری گرفت ہوتی ہے بڑی مضبوط ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، پھر رب کی جو پکڑ ہوتی ہے بڑی سخت ہوتی ہے۔ جی ہاں مجھ سے سوال کر لیجئے گا جب کلاس ختم ہو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک پیغام ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں وہ اللہ کی سلطنت ہے۔ کیسے سورہ رحمان میں اللہ فرماتا ہے جن انس کہاں جاؤ گے؟ جہاں جاؤ، جو جا سکتے ہو جاؤ۔ من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان، جہاں بھی چلے جاؤ گے اللہ کی بادشاہت ہوگی۔ این تذهبون، کہاں جا رہے ہو؟ این المفر، کہاں بھاگنا ہے؟ کدھر جاؤ گے؟ چھپنا کہاں ہے؟ نہیں چھپ سکتے۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ اللہ وہاں بھی پکڑ لے گا۔ تو جب اللہ سے مفر نہیں ہے، اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، اللہ سے چھپ نہیں سکتے، اللہ کہیں بھی انتقام لے سکتا ہے، تو بچاؤ کا راستہ کون سا ہے؟ بچاؤ کا راستہ کیا ہے؟
ایک ہی ہے، اس کی بادشاہت کو قبول کر لیا جائے، اس کے تابع ہو جائے، اس کے قانون کو تسلیم کر لیا جائے، بس اس کے قانون کو تسلیم کر کے اس کی ملکیت، اس کی سلطنت، اس کی سرزمین پر رہے آپ۔ اللہ رب العزت اس کے بدلے تمہیں تو اس دنیا میں بسایا ہے، اللہ آسمانوں میں بھی بسا دے گا۔ دنیا میں کیا عزت ہے، اللہ شرف والی زندگی عطا فرما دے گا، لیکن شرط یہ ہے اس کے قانون کو تسلیم کر لو، یہ شرط ہے۔ ام لہم آلہۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر انفسهم ولا هم منا يصحبون۔ ام کیا، لہم ان کے لیے، آلہۃ کچھ معبود ہیں، کیا ان کے کچھ معبود ہیں، تمنعهم انہیں بچاتے ہیں وہ، من دوننا ہمارے سوا، کیا ان کے کچھ ایسے معبود ہیں جو ان کو بچاتے ہیں ہمارے سوا؟ لا یستطیعون نصر انفسہم، نہیں وہ طاقت رکھتے، نصر انفسہم اپنے آپ کی مدد کی، اپنے آپ کی مدد کی طاقت نہیں رکھتے، ولا ہم اور نہ وہ، منا ہم سے، یصحبون رفاقت پائیں گے، وہ ساتھ پائیں گے، نہ تو انہیں ہمارا ساتھ ملے گا، نہ تو ان کو ہماری رفاقت ملے گی، نہ وہ ہمارا ساتھ پا سکیں گے اور نہ اپنی مدد کر سکیں گے۔ تو پھر بتائیں، جب کوئی ان کو بچا نہیں سکتا ہمارے علاوہ، اپنی مدد نہیں کر سکتے، ہمارے علاوہ انہیں کوئی اور جگہ نہیں ملے گی، تو پھر کدھر جانا ہے، کیوں جانا ہے، کیوں بھاگنا ہے اللہ کے قانون سے، کیوں بغاوت کرنی ہے، کیوں سرکشی کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہے۔ ان دو آیات میں بس ایک ہی نقطہ سمجھایا گیا ہے، اللہ کے عذاب سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، اگر بچا سکتے ہیں تو صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو سامنے تسلیم خم، بس ختم۔ اللہ کے عذاب سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی، نہ دنیا کی کوئی طاقت، نہ کوئی ولی، نہ فرشتہ، نہ کوئی نبی۔ اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو اللہ کے قانون کے سامنے تسلیم خم کر لیں، جھک جائیں۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے نا، اللہ اس کا ذکر فرما رہا ہے یہاں پر، دنیا میں کیا ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کسی کو دعوت حق دیں گے، کسی کے سامنے پیغام آیا، کسی کو دعوت حق دی، لوگ کیا کرتے ہیں، کیا رد عمل آتا ہے، اس کا بیان ہے۔ بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون اننا نأتي الارض ننقصها من اطرافها افهم الغالبون۔ بلکہ متعنا ہم نے ساز و سامان دیا، تمتع کس کو کہتے ہیں؟ فائدہ حاصل کرنا، فائدہ حاصل کرنا۔ ہم نے ساز و سامان دیا، ہاؤلائی انہیں، وآباءہم اور ان کے باپ داداؤں کو۔ آج ہم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں، جو ان کے پاس یہ وسائل اور ساز و سامان ہے، یہ اس کا مالک کون ہے؟ ہم ہیں۔ ان کے آباء و اجداد کے پاس جو کچھ تھا اس کا مالک کون تھا؟ ہم ہیں۔ حتی طالا، حتی کہ لمبی ہو گئی، یہاں تک کہ دراز ہو گئی، علیہم ان پر، العمر عمر، طویل عمر ہو گئی ہے، عرصہ دراز سے اللہ کی نعمتوں پر پل رہے ہیں یہ لوگ، آباء و اجداد سے یہ ورثہ وراثت کا مال و متاع کا چلتا آ رہا ہے۔ اتنی طویل عمر، اتنا طویل ساز و سامان اللہ کا عطا کردہ، مستفید ہو رہے ہیں،
اللہ فرماتا ہے افلا یرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں، کیا ان کی نظروں سے یہ بات نہیں گزرتی، انا، بے شک ہم، ناتی، ہم آ رہے ہیں، الارض، زمین کو، زمین کی طرف ہم آتے ہیں، کس طرح، ننقصھا، ہم اس کو کم کر رہے ہیں، من اطرافھا، کناروں سے. اس کی وضاحت کرتا ہوں میں. افہم الغالبون، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں، کیا پھر وہ غالب آنے والے ہیں. یعنی اس آیت میں پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا احسان جتلایا ہے ان پر کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے محسن ہم ہے، جو تمہارے پاس ہے اس کے بھی محسن ہم، جو تمہارے آبا و اجداد کے پاس تھا اس کے بھی محسن ہم ہے. منعم حقیقی ہماری ذات ہے. ایک تو عبادت بتا دیا جس میں میرے اور آپ کے لیے سبق کیا ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس پر اترانا نہیں ہے کہ یہ میری محنت ہے، میری صلاحیت ہے، میری قابلیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ جملہ کس کا ہے، قارون کا. اس نے کیا کہا تھا، انما اوتیت علی علم، یہ میری مہارت اور میرے تجربے کی وجہ سے اتنا مال ہے. اللہ نے ہمیں کیا سبق سکھایا، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے. چھوٹی نعمت میں ملے اللہ کے فضل اور اللہ کے شکرانے اور اللہ کی تعریف اور اس کی مدح انسان کی زبان پر جاری ہو جائے، ھذا من فضل ربی. ایک تو یہ بات، بلکہ یہ نعمت کے شکریہ کی سب سے پہلی جو سیڑھی ہے نا وہ یہی ہے. نعمت ملے، زبان پر جملہ کیا ہے، خوشی ملی کوئی آپ کو تو سب سے پہلے کیا کہیں گے، الحمدللہ، یہ میرے رب کی عطا ہے. اس کے بعد پھر آپ دنیا میں جتنے افراد اس سے جڑے ہوئے تھے آپ ان کی جو ان کا بھی شکریہ ادا کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا بھی نہیں کر سکتا. لیکن پہلے اللہ کا ہے، پہلے اللہ کا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمائی تھی تو کیا کہا تھا، ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر. اس کے بعد ایک اور بات اللہ نے ذکر کیا، زندگی کا دراز ہونا. یاد رکھیے زندگی کا طویل ہونا یہ اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے، اچھا بھی ہے اور برا بھی ہے. برا کس کے لیے اور اچھا کس کے لیے، یقیناً آپ جانتے ہیں اچھا کس کے لیے، جی ہاں، سب سے بہتر انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر طویل اور عمل بہت اچھے. ظاہر ہے جتنے عمل کر رہا ہے اتنے درجات بلند ہو رہے ہیں. اور بدترین انسان وہ ہے طال عمر وسا عمل، عمل بہت برے ہیں، اتنی لمبی عمر اور اتنے برے عمل. تو یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کا اتنا زیادہ شکار ہو رہا ہے. اور یہاں اللہ کیا فرما رہا ہے کفار سے، تمہاری عمر اتنی لمبی ہو چکی ہیں اور اتنا ساز و سامان ہم نے دیا ہے، اللہ کی نعمت بھی استعمال کی زیادہ اور اس کی نافرمانی بھی زیادہ کی ہے، یہ تو ڈبل سزا ملے گی، ڈبل سزا. بلکہ ایک حدیث آپ نے پڑھی ہے، جس کی عمر کے 60 سال اللہ نے عطا کر دیے اس کے عذر کے سارے راستے بند کر دیے اللہ نے. اللہ کے سامنے کوئی عذر نہیں پیش کر سکتا، ختم، حجت تمام ہو گئی ہے. 60 سال اتنی زبردست، اتنی طویل عمر. اب آپ کہہ نہیں سکتے کہ مجھے موقع نہیں ملا. کیا موقع چاہیے تھا آپ کو؟ قرآن میں ہے نا، اولم نعمرکم ما یتذکر فی من تذکر وجاکم النذیر، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ نصیحت حاصل کرنے والے نے نصیحت حاصل کر لی، ڈرانے والے تمہارے پاس آئے تھے. فما للظالمین من نصیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب عذاب چکھو، ظالمین کا کوئی مددگار نہیں. یہاں اللہ تعالیٰ نے جو دوسرا مسئلہ حل کیا ہے وہ ان ظالم، کافر، مشرک، بدعتی، اہل باطل، غیر منہجی لوگوں کے سامنے بات واضح کر دی ہے. غور تو کرو، حق پھیلتا جا رہا ہے، اہل حق بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اللہ زمین پر اہل حق کو بڑھاتا چلا جا رہا ہے. ان کے افراد کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، تمہاری کم ہو رہی ہے. اب بتاؤ، تمہاری زمین تمہارے افراد کم کر رہے ہیں،
ہم اپنے ماننے والے اور اہل حق اہل توحید ان کی تعداد کو بڑھا رہے ہیں. اس کے باوجود اب کیا تمہارا غلبہ باقی رہے گا؟ نہیں رہے گا. اب یہ دیکھیں نا، اس وقت سروے جو ہو رہا ہے اس میں کیا بتایا جا رہا ہے اسلام کے بارے میں؟ اسلام پہلے نمبر پر آنے والا ہے. قبولیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ جس مذہب کو قبول، دو باتیں، سب سے زیادہ جس مذہب کو قبول کیا جا رہا ہے وہ مسلمان ہے، اور سب سے کم ریشو اس اپنے مذہب کو چھوڑنے والوں کا وہ بھی اسلام ہے. بدزن ہو کر سب سے کم، حتیٰ کہ ہم شاید یہود و نصارہ پہ اتنی محنت نہیں کر رہے جتنی یہود و نصارہ مسلمانوں پر کر رہے ہیں نکالنے کے لیے. اس کے باوجود بھی یہود و نصارہ جو اسلام میں آ رہے ہیں، لیکن مسلمان بہت کم ہے جو یہودیت اور عیسائیت کی طرف جا رہے ہیں. جی، مسلمانوں کو قتل، جی کچھ بھی ہو جائے، جتنی بھی تکلیفیں آ جائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ نے دین کو غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اس کی ابتدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے شروع ہوئی اور دین آہستہ آہستہ غالب ہوا. زوال بھی آئے گا لیکن غلبہ بالآخر اسلام کا ہے. اب یہاں اللہ نے کیا کہا؟ وہ کفر سمٹ رہا ہے اور اسلام بڑھ رہا ہے. کیا اب بھی وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کو؟ اب بھی سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ غالب ہوں گے؟ نہیں، غلبہ نہیں، مغلوبیت. فتح نہیں، مفتی ہوں گے. عزت نہیں، ذلت ملے گی ان کو. قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، انما انذرکم بالوحی ولا يسمع الصم الدعاء اذا ما ينذرون. فرما دیں آپ، انما یقیناً، انذرکم میں تمہیں ڈراتا ہوں، بالوحی وحی کے ساتھ، وحی کی روشنی میں تمہیں ڈراتا ہوں. یعنی اگر میں بشارت دے رہا ہوں یا نظارت ہے، اچھائی ہے یا برائی پیش کے بارے میں آگاہی دے رہا ہوں، تو یہ سب کچھ وحی کی روشنی میں. معاملہ یہ ہے، ولا یسمعو نہیں سنتے، الصم بہرے، الدعاء پکار کو، اذا ما ینذرون جب بھی ان کو ڈرایا جائے. یعنی یہ کہا جا رہا ہے جب آپ حق بیان کریں، حق واضح ہو جائے اور قبول نہ کریں تو سمجھ لو یہ کون ہے؟ بہرے ہیں. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. حق واضح ہو جانے کے بعد بھی حق کو قبول نہ کرنے والے بہرے، گونگے، اندھے ہیں. یہ ہے جب آپ عداوت میں، دشمنی میں، استہزاء میں، برائی میں اتنا آگے چلے جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. پھر جب اللہ نے پردہ لگا دیا 3 جگہ پر، دل بند ہے، آپ کے کان بند کر دیے، آپ کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں، تو بتائیے اگر کوئی حق بیان کر رہا ہے تو کہاں حق آئے گا؟ آپ کی زیادتیاں، آپ کی برائیاں، آپ کی عداوتیں، آپ کی سرکشیاں اللہ کو اتنا ناراض کر چکی ہیں کہ اللہ نے مہر لگا دی. اب مہر لگی ہے، اب کوئی حق بیان بھی کرتا رہے تو آپ کیا ہے؟ سمن بکمن عمیٌ کمثل الکلب یحمل اسفارا کمثل الحمار. یہ کمثل الحمار ہے، یحمل اسفارا یا کمثل الکلب ہے. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعین لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها. بالکل
وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، اور اگر مَسَّتْهُمْ چھولے انہیں نفحتن ایک جھونکا عذاب کا، ایک جھونکا من عذاب ربک تیرے رب کے عذاب کا، نفحہ جھونکا کہتے ہیں. آپ نے جو ان سے مثالیں بیان کی جانوروں سے، وہ عقل کے تقابل میں ویسے تو وہ جانتے ہیں. مطلب یہی ہے کہ ان کی سرکشی اور بغاوت کی وجہ سے اب انکار کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب حق بیان بھی کریں، نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ آگے بیان کرتے ہیں، نہ حق کو قبول کرتے ہیں. پھر اللہ نے اسی وجہ سے ان کو بہرا گونگا اندھا قرار دیا حق سے اعراض کی وجہ سے. اگر ان کو چھولے جھونکا تیرے رب کے عذاب کا، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور بضرور وہ کہیں گے، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، ہائے ہماری بدبختی، انا کننا ظالمین، یقیناً ہم گناہگار تھے. یعنی یہ جو تبدیلی آئے گی نا، یہ کب آئے گی؟ لتریشن سے، دھلائی سے، پٹائی سے. کسی عذاب کا جھونکا آئے تو پھر یہ سمجھیں گے، وگرنہ نہیں. اور وہ عذاب سمندر میں اللہ تعالیٰ کشتی کو ہلا دے تو اب انہیں کیا سمجھ میں آئے گا؟ یہ تو ہمارے معبود ہی نہیں ہے جو زمین پر ہیں، معبود تو ہمارا صرف اللہ ہے، کیونکہ یہاں تو صرف وہی بچا سکتا ہے. اللہ نے سمجھا دیا ان کو اس عذاب کی لپیٹ میں لا کر. اسی طرح قحط سالی جب آئی مکہ میں تو آئے نا اللہ کے رسول کے پاس، دعا کر دیجئے یا رسول اللہ، اللہ سے دعا کر دیجئے اللہ میں بچا لے. جی، فرعون کو جب غرق کیا، غرق ہو رہا تھا تو قرآن میں موجود ہے، کیا کہا تھا اس نے؟ آمنتو، موسیٰ اور ہارون کے رب پر میں ایمان لاتا ہوں. اللہ نے فرمایا اعلان، اب عذاب کو دے کر عقل ٹھکانے آ گئی نا، یہی بات ہے. لیکن اصول ہے اللہ کا، اور وہ اصول یہ ہے کہ اس وقت ایمان نفع مند نہیں ہوتا، یہ اصول ہے. دنیا میں اللہ بہت سے ذرائع سے یہ سمجھاتا ہے، اور ایک عقل اس وقت ٹھکانے آئے گی جب آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا واپسی کا. وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، مجرمین سر جھکائے کھڑے ہوں گے رب کے سامنے اور کیا کہیں گے؟ ربنا، اے پروردگار، ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگار واپس بھیج دے، ہم دوبارہ اچھا عمل کریں گے. اللہ فرمائے گا نہیں. ایک اور جگہ فرمائے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انہا کلمۃ هو قائلها. اللہ فرماتا ہے یہ جو ابھی باتیں کہہ رہے ہیں اگر واپس بھی بھیج دیں تو یہ صرف باتیں ہوں گی ان کی. یہ جو میدان حشر میں اللہ کے آنے کا جو ذکر ہے، یا رب ہوگا یہ کفار اور جو مومنین مسلمان کھڑے ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ اپنی ساتھ کو جو ہے کچھ پردہ ہٹائے گا، تو یہ کفار بھی دیکھ پائیں گے اس ساتھ کو. جب سجدے کا کہا جائے گا رکوع کا، رویت کا ذکر تو نہیں ہے، بہرحال اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی پنڈلی سے کپڑا ہٹائے گا، کسی میں دیکھنے کی طاقت ہے یا نہیں، اور پھر یہ حکم ہوگا سجدہ کرنے کا. تو صرف ظاہرہ سجدہ صرف وہی کر پائیں گے جو اہل ایمان ہے، جو نمازی ہیں، بقیہ نہ دیکھ پائیں گے نہ توفیق ہوگی ان کو. وہ کوشش کریں گے لیکن ان کی کمریں جھکیں گی. ہاں تو وہ لوگ ہیں جو دنیا میں رب کے سامنے جھکتے نہیں تھے، نہیں جھک پائیں گے، گر جائیں گے، اللہ سخت کر دے گا ان کو. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم رکھیں گے، نَضَعُ
وز کا معنی ہوتا ہے رکھنا. وَنَضَعُ اور ہم رکھیں گے الموازین ترازو القسط انصاف کا انصاف والا ترازو لیوم القیامہ قیامت والے دن فلا تظلم نفس شیئا نہیں ظلم کیا جائے گا کوئی بھی نفس کچھ بھی ہلکا سا بھی ظلم نہیں ہوگا. وَإِن كَانَ اگر ہوگا اور اگر ہوگا مثقال وزن حبۃ وزن مثقال برابر بھی کہہ سکتے ہیں برابر حبۃ ایک دانے کے من خردل رائی کے ایک دانے کے برابر بھی اگر عمل ہوا اتینا بہا ہم اسے لے آئیں گے اچھا ہے تو بھی لے آئیں گے برا ہے تو بھی لے آئیں گے وکفا بنا حاسبین اور کافی ہے ہم حساب لینے کے اعتبار سے ہم کافی ہیں. اسی آیت کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے کیا فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تھوڑا ہے یا زیادہ ہم سب کچھ لے آئیں گے سامنے. اس آیت میں سب سے پہلے ذکر ہوا الموازین میزان کی جمع ہے موازین میزان کی جمع ہے. اب دو مطلب ہے اس کے. ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہاں کئی ترازو ہوں گے اعمال کئی طرح کے تو ترازو بھی کئی طرح کے ہوں گے. دوسرا الموازین صحیح بات بھی یہی ہے ہوگا ایک لیکن اتنا بڑا ہوگا کہ سارے ترازو اس میں سما جائیں. اس کو کہتے ہیں تفخیم. شان اور عظمت کے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا لفظ استعمال کیا نا وَنَضَعُ اللہ کی ذات کیا ہے ایک ہے نَضَعُ لفظ استعمال کیا اللہ نے اور یہ کیا ہے شان اور بڑائی کے لیے. تو الموازین بھی اتنا بڑا حجم ہوگا اس کا اتنا بڑا میزان ہوگا کہ حدیث میں کیا آتا ہے ساتوں زمینیں ساتوں آسمان ساری مخلوقات اس میں سما جائے پھر بھی وہ نہ بھرے تو ظاہر ہے یہ حق رکھتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے الموازین سب سے بڑھ کر مطلب ایک ہے لیکن جی. اور القسط اس ترازو کی خوبی یہ ہے وہ انصاف والا ہے حبشی کا جی نہیں انصاف والا ترازو ہے. ترازو کے انصاف کا معنی یہ ہے وہ چیز تولے گا ہلکی ہے یا بھاری ہے حق ہے یا باطل ہے ہر چیز کو تول کر رکھ دے گا کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. مثلا 1 پاؤ وزن ہے تو 1 پاؤ سے زیادہ دکھا دے یا کم ایسا نہیں ہوگا. کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ انصاف ہے اور وہ اقساط اقساط یقسط اقساط اس کے ساتھ ظالم ہے. یہ جو لفظ ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ مجھے بتائیں یہ تسلی بھی اور دھمکی بھی ہے. نَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ یہ تسلی بھی ہے اور دھمکی بھی ہے. تسلی کس کو ہے عمل کرنے والوں مظلوم لوگوں برداشت کرو صبر کرو لگے رہو ایک وقت ایسا آئے گا تمہاری ہر محنت کو ہم تول کر پورا بدلا دیں گے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب بغیر حساب و کتاب کے صابرین کو پورا جزا دیا جائے. اور ظالم کو کہا جا رہا ہے ظلم کر لو جتنا کرنا ہے ایک دن ترازو لگائیں گے اور پورا حساب لیں گے تم سے پورا حساب لیں گے. فلا تظلم نفس شیئا ظلم نہیں ہوگا نہ ظالم کے ساتھ نہ مظلوم کے ساتھ. ظالم کا جتنا ظلم ہوگا پوری جزا ملے گی اور مظلوم کا جتنا حق ہوگا پورا ملے گا اسے. وہ اڑا دینے سے کیا مراد ہے اعمال کو اڑا دینے سے اچھا اعمال کو اڑا دینے کا مطلب یہ ہو سکتا بھی ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوں گے میزان اس کے
کچھ میزان کے اندر یہ صلاحیت بھی ہوگی اگر کسی عمل کا معیار نہیں ہے یا بنیادی شرائط نہیں تولے گا. مثلا ایک بندے کا شرکی عقیدہ تھا اور اس نے بڑی نمازیں پڑھی ہیں, میزان نہیں تولے گا اسے, ختم, اڑا دیا. ایک بندے نے ریاکاری کی ہے تو میزان کے اندر یہ صلاحیت ہوگی کہ وہ میزان اس کے اس عمل کو تولے گا ہی نہیں. یہی وجہ ہے, اس کی مثال میں دے سکتا ہوں. ایک موٹا تازہ ہٹا کٹا کافر میزان میں رکھا جائے گا, نتیجہ کیا آئے گا؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا. اور دوسری حدیث میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو جب پالا جائے گا, ایک موٹی پتلی سی کمزور سی پنڈلی احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوگی. صلاحیت ہے. دنیا میں ایسا کون سا میزان ہے جس کے اندر مقدار کو اور معیار کو جج کرنے کی صلاحیت ہو؟ بالکل نہیں ہے, صرف وہ ہے. سنیں بھی یہیں سے پھر آگے شروع کریں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جی آپ کا کیا سوال ہے, پوچھیے. اچھا, یہ بات تو جمع کا لفظ آیا ہے تثنیہ کے لیے, یہ تو عام قرآن کریم میں کئی آیات میں ایسا ہے کہ تثنیہ کا لفظ آتا ہے جمع کے لیے, اور بلکہ واحد کے لیے جمع کا لفظ آ جاتا ہے. اس میں مسئلہ نہیں ہے. جیسے قرآن کریم میں نا جو فرشتے آئے تھے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں, کیا کہا تھا؟ السلام علیکم یا اہل البیت. تو یہ مسئلہ نہیں ہے. فائنل ایگزام میں کہاں تک آئے گا؟ جہاں تک آپ پڑھیں گے وہاں تک آئے گا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ بھی تو پڑھا ہے نا آپ نے. موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی کو لے کر جا رہے تھے, وہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے. جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے نا, تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ہوتا ہے. تثنیہ کے لیے میں جمع کا صیغہ استعمال ہو جاتا ہے, اس میں مسئلہ نہیں. ایگزام میں کس صورت سے آئے گا؟ پوری صورتیں آئیں گی انشاءاللہ, ساری آئیں گی جتنی پڑھی ہیں آپ نے. اور پوچھیں. جی جی, عزت کے لیے ہو سکتا ہے. عزت ضروری نہیں ہے. تثنیہ کا اطلاق جمع یعنی اقل الجم جو ہے نا, جس کو کہتے ہیں احوت, وہ تثنیہ ہوتی ہے.